وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں، تہذیبیں ہیں، ہر ایک کے نزدیک گفتگو کرنے کا پہلا کلام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور اس کلام کے آغاز کے بعد وہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ مثلا ہندو نمستے کہتے ہیں سامنے والے کو، یہود و نصارہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت کے اندر بھی لوگوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تیری زندگی تجھے زندہ رکھے۔ یہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ ایسے کلمات کے ساتھ وہ گفتگو کرتے کا آغاز کرتے تھے۔ اور اگر ان تہذیبوں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ جو کلمات ہیں ابتدائیہ، یہ دعا کے کلمات ہیں۔ تمہاری صبح اچھی ہو جائے، تمہاری دوپہر اچھی ہو جائے، تمہاری شام اچھی ہو جائے، تمہاری رات اچھی ہو جائے، تمہاری صحت اچھی ہو جائے، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، اللہ تمہیں زندگی دے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسا پیارا جملہ عطا فرمایا ہے، ایسا پیارا کلمہ عطا فرمایا ہے، جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو وہ کلمہ کہتا ہے تو اس کلمے کی برکت سے وہ اسے ساری سلامتی کی دعائیں دے دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں دن کی بھی سلامتی کا پیغام دیا کہ اللہ تمہارا دن سلامت کرے، شام کی بھی سلامتی کی دعا دی کہ اللہ تمہاری شام سلامت کرے، تمہاری رات سلامت کرے، تمہارا دوپہر سلامت کرے، تمہارا کاروبار سلامت کرے، تمہاری صحت سلامت کرے، تمہارے بال بچوں کو سلامت کرے، تمہارا کاروبار سلامت۔ یعنی گویا ایک لفظ السلام علیکم کے اندر اتنی ساری وسعت ہے کہ بندے نے صرف کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس نے دعاؤں کے انبار لگا دیے کہ گویا ایک شخص نے اپنے سامنے والے متکلم کو ہر دعا کے ساتھ اس کو یاد کر دیا کہ تیری سلامتی سلامتی سلامتی۔ اور جب بندہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والا گویا دوسرے شخص کو یہ بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بھی سلامتی دے دی، میں نے تجھے اپنی زبان سے بھی سلامتی دے دی، میں نے اپنے تجھے ہر چیز سے تجھے سلامتی دے دی، گویا کہ میری سلامتی میں تو آ گئی۔ اور سلام کا جو انداز ہے، جب یہ سلام کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کرتا ہے، جب یہ سلام کوئی بڑا چھوٹے کو کرتا ہے تو یہ شفقت ہوتا ہے، یہ رحمت ہوتا ہے، یہ الفت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی گویا اگر کوئی باپ، کوئی بڑا، کوئی استاد، کوئی عہدے والا کسی چھوٹے شخص کو، کسی بچے کو، کسی شاگرد کو، کسی اولاد کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ اس کو شفقت کا اظہار کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ سلام چھوٹا اگر بڑے کو کرتا ہے، چھوٹا اگر بڑے کو کرتا ہے، اپنے والد کو کرتا ہے، اپنے بزرگ کو کرتا ہے، اپنے مرشد کو کرتا ہے، اپنے استاد کو کرتا ہے، اپنے محلے کے کسی بڑے آدمی کو کرتا ہے، تو یہ چھوٹا اگر بڑے کو کرتا ہے سلام تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟
پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کا ادب کرتا ہے، یہ اس کا احترام کرتا ہے۔ تو چھوٹے کی جانب سے بڑے کو سلام، ادب و احترام و تعظیم مطلب نکلتا ہے، اور بڑے کی جانب سے سلام یہ شفقت و محبت و پیار کا اظہار ہوتا ہے، اور دونوں ہی طرح کے سلام اعزاز کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بچہ اس کو کوئی بڑا سلام کرتا ہے، کوئی استاد سلام کرتا ہے، کوئی باپ سلام کرتا ہے، کوئی ماں سلام کرتی ہے، کوئی پھپھو سلام کرتی ہے، کوئی خالہ سلام کرتی ہے، جب یہ کوئی بڑے رتبے کا شخص اپنے نیچے والے شخص کو سلام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عزت کا شرف کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ بچہ، وہ شاگرد وہ یہ فخر کرتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے بھی سلام کیا، میرے استاد مجھے سلام کرتے ہیں، یہ میرے لیے کتنی عزت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کوئی بڑے کو سلام کرے تو بڑے کو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہی تعلیم ہے جو ہم نے اپنے بچے کو سکھائی تھی، آج یہ بچہ پلٹ کر ہمیں اس تعلیم پر عمل کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ شے ہے سلام کہ جتنا عام کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا جواب وعلیکم السلام، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ بڑھا دیا، حضور نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے اسے جواب عطا فرمایا، 30 نے کیا، وہ بیٹھ گیا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ، حضور نے اسے جواب دیا، فرمایا 40 نے کیا۔ یعنی جو